بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ہم سب کو انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا اور پھر اپنے پیارے حبیب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بنایا۔ یہ شرف اتنا بڑا شرف ہے کہ اگر ہم ساری زندگی اس کریم کا شکریہ ادا کریں تو کر نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کئی خزانوں کا مالک بنا دیا۔ کیا کیا خزانے ہمیں عطا کیے، آج ان میں سے ایک خزانے کے بارے میں ہم بات کریں گے، لیکن آپ سے گزارش یہی کریں گے کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ پتہ چلے کہ وہ خزانہ کون سا ہے اور ہمیں کیسے مل سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو اپنے لطف و کرم سے نوازے رکھیں، ہمیں ایسا کر دیں کہ اس سے پسند آ جائے، ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا امتی بنا دیں کہ جس پر خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فخر کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم کل عالم اسلام میں بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، جو تنگ دست ہیں ان کو فراخی رزق عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو راحت و آرام اور سکون میں بدل دیں۔ پروردگار عالم ہمیں زندگی کا ہر وہ سکھ، چین اور سکون عطا فرمائے جس کے ہم سب متمنی ہیں اور ہم چاہتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے بہت سے خزانے پیدا فرمائے، جن میں کچھ خزانے ایسے ہیں جو ہمارے فائنانس سے تعلق رکھتے ہیں۔ رزق ہے جس میں اولاد ہے، مال و جان ہے، اچھے رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں، یہ سارے خزانے ہیں۔ خدا کی قسم صرف پیسہ ہی خزانہ نہیں ہے، پیسہ ہی، دولت ہی، مال ہی خزانہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جن کو اولاد نہ دی ہو وہ ساری دنیا کا پیسہ لے آئے، اولاد نہیں خرید سکتے۔ اچھا رشتہ دار نہ ہوں، والدین نہ ہوں، اچھے رشتہ دار نہ ہوں، وہ آپ سارا خزانہ صرف کر دیں، آپ نہیں خرید سکتے۔ آپ کو اللہ نے صحت تندرستی نہ دی ہو، بیماری ہو، ساری دنیا کے خزانے آپ صرف کر دیں، آپ کو جب تک اللہ نہ چاہے شفا نہیں مل سکتی۔ تو مطلب یہ کہ خزانہ پھر ایسی دولت، ایسا روپیہ پیسہ کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ ہم سوچتے رہتے ہیں اور دن رات اپنی دعاؤں کے اندر یہی مانگتے رہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے۔ میں تو اکثر دعائیں مانگتے ہوئے یہی سوچتی ہوں کہ مولا ہم نے کبھی زندگی کے اندر شاید ہی تجھ سے مانگا ہو، اور ایمان سے اگر ہم پروردگار عالم کو اس سے مانگ لیں تو جب رب ہی مل گیا تو کسی چیز کی کیا کمی رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ تو اس لیے پہلے دوستوں ہمیں زندگی کے اندر ساری نعمتیں ضرور طلب کرنی چاہیے، لیکن سب سے اولین نعمت اللہ رب العزت کی رضا، اللہ رب العزت سے محبت، اللہ خالق کائنات کی اطاعت، اس کے حبیب کی محبت، اس کے حبیب کی اطاعت، اور یہ اصل خزانے یہ ہیں جن کے طلب کرنے کی ہمیں اشد ضرورت ہے، کیونکہ یہ دنیا کی یہ آسائشیں، یہ آرام، یہ نعمتیں بے شک اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہیں، لیکن یہ تھوڑے عرصے کے لیے ہیں تو یہ ختم ہو جائیں گی۔ جو اصل میں خزانے ہمارے پاس رہیں گے وہ یہی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اطاعت، فرما برداری، پیروی، اور پھر اس کے نتیجے میں دخول جنت۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کیا ہی عظیم نعمت ہے جو ہمیں ملنے والی ہے۔ کاش ہم سب اس پہلو پہ سوچیں اور اس قابل ہو جائیں اور اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں کہ ہمیں وہ خزانے مل سکے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ایک خزانہ ایسا ہے کہ جو ہمیں ہر کسی کو چاہیے، ہر کسی کو، کوئی چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، کالا ہے، گورا ہے، وہ پاکستانی ہے، ہندوستانی ہے، دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہے، وہ خزانہ اسے ضرور چاہیے۔ اگر وہ خزانہ اس کے پاس ہے تو وہ کامیاب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کے خزانوں سے نوازے اور اتنا عطا کرے کہ کبھی اس میں کمی نہ آئے، تو پھر وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھا کرے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پیارے دوستو، یہی وہ خزانہ ہے جس کی کھوج میں ہم سب کو لگے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اس خزانے کو حاصل کرنے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔